نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کا مبارک جمعہ ہے، اور اس سے پہلے شعبان المعظم میں اللہ رب العزت کی عنایت، اس کا کرم، اس کی محبت اور اس کا اپنے بندوں کو بخشش کا اعلان فرمانا، اس کا ایک حصہ بیان ہو چکا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شعبان المعظم کی نصف شب 15ویں شب آ جاتی ہے، 14ویں اور 15ویں کی درمیانی شب جب آ جاتی ہے، تو اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش اتنی کرتا ہے کہ بندہ گمان نہیں کر سکتا کہ رحمان بخشش کتنی کرتا۔ اس پر بہت سی احادیث ہیں، لیکن کیونکہ آگے بھی جمعہ ہے تو پیچھے ایک بیان ہو چکا کہ جب رات آتی ہے نصف شعبان تو اللہ کریم اپنے بندوں پر توجہ کرتا۔ آپ پر لوگ توجہ کرتے ہیں تو وہ توجہ فیض نہیں دیتی، اور ایک توجہ ایسا مالک کرتا ہے کہ جس کی نگاہ محبت میں ہر شے آپ کو ملی، تو آپ اندازہ کریں ماں کی بھی توجہ آپ کے پاس ہے، والد کی بھی توجہ آپ کے پاس ہے، شیخ کامل کی بھی توجہ آپ کے پاس ہے، ملک کے حکمران کی توجہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے علاقے کے MNA کی توجہ آپ کے پاس ہے، مگر ایک توجہ دینے والا ایسا مالک ہے جو دیتا ہے لیتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں۔ یہاں دنیا والے دے دیتے ہیں مگر رہنے نہیں دیتے، اور اللہ احکم الحاکمین ہے، دے دیتا ہے، پلٹ کر نہیں پوچھتا کہ یہ بندے تو نے مال لیا تو واپس کب کرے گا، نہیں، یہ بار بار پوچھتا ہے اور چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور چاہیے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اب سوال یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس رات توبہ قبول کرتا، آگے پیچھے نہیں کرتا؟ ہاں، وہ توبہ ہر لمحے قبول کرتا۔ ہمارا ذہن کیونکہ تھوڑا سا اور ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خاص لوگوں کا اللہ ہے، نیکوں کا اللہ ہے، صالحین کا اللہ ہے، عابدین کا اللہ ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیں، حبیب سے فرمایا جا رہا ہے میرے بندوں کو فرما دیں۔ اب یہ بات کہنے والا خود رب ذوالجلال ہے، اور جسے فرمائی جا رہی ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیں۔ باری تعالیٰ کیا فرما دیں؟ فرمایا میرے بندوں کو ایک میرا پیغام دے دیں۔ تو باری تعالیٰ پہلے بندے بتا، بندے ہیں کون؟ عابدین، زاہدین، عاشقین، متقین۔ اب یہ ٹائٹل ہے نا، جب آپ کہتے ہیں جی اللہ کے بندے تو لا محالہ آپ کے ذہن میں آئے گا نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی، یہی خیال آئے گا نا۔ کوئی برے کا تو خیال ہی نہیں آتا نا۔ بھئی آپ دربار سے آئے تو آپ کہتے ہیں جی میں دربار سے ہو کے آیا ہوں تو میں نے آپ کے لیے لنگر لایا ہوں۔ کوئی بے نمازی نظر آ جائے تو آپ پہلے 4 گالیاں سناتے ہیں کہ نماز پڑھتا کوئی نہیں، لنگر کھاتا، ایسے ہی نا۔ اسی طرح میلاد سے کوئی شے لے کے آئے تو آپ ڈانٹ دیتے ہیں جی آپ میلاد مانتے ہی کوئی نہیں، لنگر کھاتے ہیں۔
تو باری تعالیٰ جن کو میں نے میسج دینا ہے تیری محبت کا، تیرے پیار کا، تیرے عشق کا، وہ بندے کون ہیں؟ عابد، جاہد، متقی، پرہیزگار۔ پہلے بندے کا تعارف کروا، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب نیک بھی میرے ہیں، صالح بھی میرے ہیں، پرہیزگار بھی میرے ہیں، مگر ان کی نگاہ عابدوں کی، زاہدوں کی، عاشقوں کی جنت کی طرف۔ عابد عبادت کرے گا طلب جنت کی، مجاہد جہاد کرے گا طلب جنت کی۔ کوئی بندہ جتنا مرضی پرہیزگار بنے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جنت نہیں ملے گی۔ اگر میں نے کر لیا یہ گناہ تو جنت نہیں ملے گی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں جنت لینے کے لیے وہ عمل کروں جس سے جنت مجھ سے چھن نہ جائے۔ نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی عمل کرے گا جنت کے لیے۔ تو باری تعالیٰ پھر تیرے بندے کون؟ فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب جو شخص عبادت گزار، روزے دار، وہ تو رہا جنت کا طالب، اور ایک وہ بھی ہے جس کے پاس اتنا عمل نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، عبادات کا ذخیرہ نہیں، ڈرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، معلوم نہیں مالک مجھے معاف بھی کرے یا مجھے معاف نہ کرے۔ وہ بندہ جب ڈرتا ہے، لڑتا، اس کی عبادت میں بھی خوف، اس کی ریاضت میں بھی خوف، اس کے جہد و ورع میں بھی خوف، وہ ڈرتا ڈرتا اس بات سے ڈرتا پتہ نہیں نماز بھی قبول ہوئی یا قبول۔ ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ بولیے نا، ہم نماز پڑھ کے گھر جائیں پتہ نہیں ہوتا کہ پچھلی نماز بھی قبول ہوئی۔ فرمایا وہ ڈرتے رہتے ہیں، تو اپنے آپ پر خطائیں بھی کر بیٹھے، لغزش بھی کر بیٹھے، بھول بھی گئے۔ جب یہ لغزشیں کرتے کرتے بھٹکے، بہکے، الجھے، تو باری تعالیٰ فرماتا حبیب یہ تو گناہگار ہیں، ان کو اور کسی شے کی طلب نہیں، نہ ان کو جنت کی، نہ حور غلمان کی، یہ طلب ہی نہیں کرتے جنت کی۔ تو باری تعالیٰ یہ کس کی طلب کرتے ہیں؟ فرمایا کچھ لوگ جنت کی طلب کرتے ہیں، وہ جنت کے طالب بنتے ہیں، تب عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جنت ہوتی، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملیں گے، جہاد کرو جنت ملے گی۔ جہاد پہ لوگ جاتے ہیں، جنت کے لیے نہیں جاتے۔ آپ جہاد کی جدوجہد کر جنت میں جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو جنت سے غرض ہی کوئی نہیں۔ تو باری تعالیٰ وہ کون؟ فرمایا انہیں طلب جنت کی نہیں ہوتی بلکہ جنت والے مولا کی ہوتی۔ کچھ لوگ جنت کے طالب اور کچھ لوگ جنت والے کے طالب۔ تو حبیب جو جنت والے کے طالب بن جاتے ہیں وہ ڈرنے والے میرے ہیں، لرزنے والے میرے، بھٹک جانے والے میرے، الجھ جانے والے میرے۔ آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے، آپ کہتے جی گناہ نہ کرو، تو اس گناہگار کو آپ خدا کا بندہ بنا رہے ہیں۔ ایک بندہ نیک عابد جاہد، اسے جنت سے آپ دور کیوں کرتے ہیں؟ کس نے کیا جنت سے دور؟ اللہ نے کسی کو جنت سے دور نہیں کیا۔ اینگل رکھا، ایک نیک ہے، نیکی کرتا ہے، اسے اعتماد ہے، روزہ رکھتا ہے، اسے اعتماد ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسے اعتماد ہے، رب اس کے اعتماد کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے نماز پڑھتا، اعتماد ہے، مگر اپنی طرف دیکھتا ہے تو اپنے عمل کو دیکھ کے شرما جاتا ہے کہ عمل اس شایان شان نہیں کر سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں آتا، نماز پڑھتے تھے، ان سے پوچھا گیا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نماز اپنے عمل کے بوتے پر پڑی ہے، اور جب اس کے فضل کو دیکھتے شرما جاتے ہیں، نماز اس کے شایان شان نہیں۔ جب یہ حال دیکھتے لرز جاتے، مولا معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ تو آقا پھر فرمایا رب سب سے زیادہ اپنے ڈرنے والوں پر نگاہ محبت ڈالتا، کہ جن کو ہر لمحے دنیا کا ڈر الگ رہتا ہے، میرا ڈر الگ رہتا۔ فرمایا میرے ڈر کا یہ حال ہے کہ ادھر ان کی آنکھ بند ہوگی، میں حضور علیہ السلام کی جولی میں ان غلاموں کو ڈال دوں گا۔ یہی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک قبر تازہ بنی، تازہ قبر بنی۔ اب ذرا غور سے علامہ جلال السیوطی کا فرماتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تازہ قبر بنی تو قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے،
کون؟ حضرت عمر. یہ آپ بولے میرا ساتھ, کھڑے ہو گئے تو آپ نے قبر سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا بیٹے مجھے معلوم ہے ساری زندگی تو اللہ کے جلال سے, قہر سے, غضب سے ڈرتا رہا, آج تو قبر میں چلا گیا, ساری عمر تو خدا کے قہر سے لرزتا تھا, خوف زدہ ہوتا تھا, ڈرتا تھا رب ناراض نہ ہو جائے, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, رب ناراض نہ ہو جائے, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. اب تو قبر میں چلا گیا, اب بتا, میں نے قرآن میں پڑھا تھا جو رب سے ڈرے گا رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا کتنی جنتیں؟ 2 عطا کرے گا. مجھے بتا, پوچھنے والا فاروق اعظم ہے اور جس کی قبر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, اور پوچھنے والا قبر سے باہر ہے. یہ بھی بات حل ہو گئی نا کہ قبر والے بولتے بھی ہیں کہ نہیں بولتے, سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. یہ بڑا ایک بامبڑ مچایا جاتا. تو آپ نے فرمایا بیٹے مجھے بتا کہ تو ساری عمر اللہ سے قہر سے ڈرتا تھا, اس کے خوف سے ڈرتا تھا, اس کے جباریت سے ڈرتا تھا, اب بتا تجھے 1 جنت ملی ہے یا 2 جنتیں ملی ہے؟ غور سے بتائیں, قبر بند ہے یا کھلی ہے؟ بولیے نا. جنازہ ہو چکا, لوگ جا چکے, بند قبر سے فاروق اعظم خطاب کر رہے ہیں. کون فاروق اعظم؟ مدینہ میں زلزلہ بپا ہوا تو فاروق اعظم کھڑے تھے, تو آپ نے زور سے زمین پر اپنا پاؤں مار کے فرمایا رک جا. کیا فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا؟ کیا فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا؟ اگر انصاف نہیں کرتا بتا کہ میرے عدل نہ کرنے سے زمین پر ایک نظام نا انصافی کا رائج ہے. کہنے کی دیر تھی, زمین جم گئی. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے فاروق اعظم بیٹھا ہو اور حضور کی صحبتوں کا فیض لینے والا فاروق اعظم انصاف کیوں نہ کرے؟ زمین رک گئی. تو فرمایا بیٹے بتاؤ, اللہ پاک کا فرمان ہے جو مجھ سے ڈرے اسے کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. بتا کتنی جنتیں ملی؟ قربان جائیں, روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ بچہ قبر سے بولا, اس نے کہا فاروق اعظم اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا کی. آج قبر والے بولتے کیوں نہیں بولتے؟ ان کا قصور نہیں ہے, ہماری قوتوں کا قصور ہے. وہ تو بولتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم فرمانا یہ چاہتا حبیب جو خطا کر بیٹھے, غلطی کر بیٹھے, بھول جائیں. آپ کا بیٹا غلطی سے بھول جائے, ایمانداری سے بتائیے معاف کرتے ہیں یا تمانچے مارتے ہیں؟ اونچا بولے. میں نے آپ سے سوال کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ چپ کر کے بیٹھیں. ہاں جی, آپ کا بیٹا, آپ کی اولاد میں سے کوئی بھول جائے, غلطی کر بیٹھے, بھٹک جائے, مارتے ہیں یا سمجھاتے ہیں؟ کیوں سمجھاتے ہیں؟ ایک خونی تعلق. کون سا تعلق ہے؟ تو اگر آپ کے خون کا تعلق ماں باپ سے اجازت دے کہ غلطی بندہ کرے بحیثیت اولاد, اسے سمجھانا آپ کا حق ہے, تو بندے کا تعلق اپنے مولا سے ازل سے بنا ہے. جب بندہ بھٹکے, بندہ بہکے, بندہ بھولے, بندہ اکھڑ جائے, اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نہیں سمجھانا چاہتا؟ ٹھیک ہے, آپ سمجھاتے ہیں مثال دے کر, آپ سمجھاتے ہیں اداؤں کے ساتھ, آپ ساتھ ساتھ وارننگ بھی دیتے. قربان جائیں, وہ تو وارننگ بھی نہیں دیتا, وہ آپ کا بجٹ دیتا ہے اور آپ کو دے کر کہتا بندیا یہ ہے تیرے سال کا بجٹ, کھا اسی میں سے, پی اسی میں سے, لگا اسی میں سے. آپ وہی بجٹ 2 مہینے میں ختم کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا تقدیر میں دعا قبول نہیں ہوتی. یہ سمجھیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھیں. تقدیر کیا ہے؟ گونج آ رہی, گونج بند کروا. تقدیر کیا ہے؟ بجٹ. اللہ نے لکھ دیا کہ آپ کا میدا اتنا ہے, اتنا کھانا, یہ تقدیر ہے. اور جو سامنے روٹی پڑی ہے وہ تدبیر ہے. اب آپ نے اپنے میدے کو دیکھ کر روٹی کھانی. تقدیر ہے جگ بھرا ہوا پانی آپ کے سامنے. تدبیر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ میں نے کتنا پانی پینا. رب ذوالجلال نے تقدیر آپ کو لکھ کر دے دی. اب تقدیر آپ کو سپرد کر دی, بجٹ آپ کو دے دیا, اور ساتھ ہی فرمایا بندے اگر تو بہک جائے اور تیرا بجٹ ختم ہو جائے, تیرے پاس کچھ نہ بچے آنے والے دن گزارنے کے لیے, خرچ نہ بچے, تو کیا کر؟ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. پھر یوں کرنا کہ ایک رات میرے پاس آ جانا,
میرے سامنے بیٹھ جانا ہے, مجھے میٹھی میٹھی سناتے جانا, مجھے اپنی خطائیں بتاتے جانا, رپورٹ دیتے جانا, اپنا سارا دل زندگی گزارنے کا مجھے دے دینا, اور ساتھ ہی کہہ دینا مولا غلطی ہو گئی. اونچا بولیے مولا, اونچا بولے تاکہ اللہ پاک, اللہ تو سن رہا ہے, مولا بس تیرے بولنے کی دیر ہے, میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. تیرے یہ بولنے کی دیر ہے, میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے بجٹ جہاں جہاں لگایا ہے نا, میں نہیں پلٹ کے پوچھوں گا کہ تو نے لگایا کہاں پہ. حالانکہ انسان گناہ بھی کرتا, یہ بات سن, خطا کرتا کہ نہیں کرتا. فرمایا میں تجھ سے تیرے گناہ نہیں پوچھوں گا. کیوں نہیں پوچھنا چاہتا؟ اس لیے نہیں پوچھنا چاہتا کہ تیرا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ, وہ محسوس نہ کریں, محبوب ناراض نہ ہو جائے, محبوب کے دل پر غم نہ آ جائے. مسلم شریف میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا نا آقا دو جہاں کی بارگاہ میں, فرمایا جا حبیب سے پوچھ میرے محبوب پریشان کیوں. جبریل میں آیا, کا پریشان کیوں؟ فرمایا امتی امتی, مجھے اپنی امت کا غم ہے, بس جس طرح معراج پر مجھ پر کرم ہو رہا ہے امت کو معاف کر دے. تو جواب کیا آیا؟ فرمایا انا سنردیک فی امتک. حبیب پریشان کیوں ہوتے ہیں, غم کیوں کرتے ہیں, آپ اپنے اوپر غم کو لاگو کیوں کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ امتی کہاں جائیں؟ فرمایا کہاں جائیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں, جیسے کہیں گے ہم آپ کی امت کو راضی کر دیں گے. انا سنردیک فی امتک, اے حبیب آپ کو راضی کرنا آنا, تو راضی کرنا ہمیں آتا ہے. جیسے جیسے ہم آپ کے سپرد کرتے چلے جائیں گے, پکڑ پکڑ کر سب کو جنت میں ڈالتے جانا, ہماری نگاہ آپ کے چہرے پر رہے گی. ہماری نگاہ کس پر رہے گی بولیے ذرا. اے حبیب آپ کے مکھڑے پر ہماری نظر رہے گی. جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہماری عطا بند نہیں ہوگی. تو عطا کب تک چلے گی؟ جب تک آپ راضی نہ ہو. انا سنردیک فی امتک, اے حبیب امت کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں, جب آپ راضی ہو جائیں گے تب ہم کہیں گے سونیا اب راضی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر جبریل نے موقع غنیمت جانا, الگ ہو کے پوچھتا سونا راضی کدوں ہونا ہے. یہ جبریل نے پوچھا, مسلم کے الفاظ, آقا راضی کب ہوں گے؟ فرمایا میری رضا تب ہوگی جب آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے. آقا کی رضا کب ہوگی؟ جب آخری امتی جہنم سے نکل کر, لوگوں وہ تو آپ کے پیچھے پیچھے کشکول محبت لے کے پھر رہے ہیں. امتی ساری رات دنیا کی لذت و شہوت میں گم ہے, غرق ہے. حضور آج زندہ ہیں کہ نہیں بولیے, اونچا بولیے, زندہ ہے کہ نہیں؟ اس کو ہر مسلک والے مانتے ہیں. جب زندہ ہیں تو حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں نا. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے میرے دین کا کام آج کیا کہ نہیں کیا. ذرا اس کو اپنے ضمیر پر لاگو کریں. یہ نہیں ہے کہ میں دین کا کام کروں, نہیں, دین کس کا ہے؟ آپ سب کا. اس کو اشاعت کرنا آپ سب کا کام. تو انسان سے خطا ہو گئی, تو جب خطا ہو گئی تو وہ بھول گیا, بھٹک گیا, الجھ گیا. جب الجھ گیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب ہر وہ شخص جو خطا کار ہے, گناہ گار ہے, سیاہ کار, حبیب جو گناہ گار شخص آپ کو ملے اسے میری طرف سے خوشخبری سنا دینا. تو باری تعالیٰ تیرے بندے ہیں کون؟ فرمایا محبوب جو بھی گناہ گار ملے وہ میرا ہی بندہ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا حبیب اسے میرے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ملے گا. مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے خوشخبری دے دو. مولا کیا خوشخبری دے دوں؟ اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا خبر دوں؟ فرمایا انہیں بس مجدہ محبت سنا دیں. وہ کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ میرے ہیں تو مجھ سے مایوس نہ ہوا کریں, میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں. تو باری تعالیٰ تو کیا کرے گا؟ فرمایا ان اللہ
یغفر الذنوب، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات کر تو لی تو باری تعالیٰ تو کتنے معاف کرے گا؟ صغیرہ معاف کرے گا یا بولیے نا، یہ دو ہی گناہ آپ کہتے ہیں، یا اللہ صغیرہ معاف کر دے اور کبیرہ، تو یا اللہ کون سے معاف کرے گا؟ فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کیا کیا، اس نے یہ دیکھنا جو میرے پاس لے آیا نا وہ اس سے کو کل مٹا دے گا، وہ کالا ساری ختم کر دے گا، جیسے آپ کالا برتن لے کے جاتے ہیں، بس میں جب کلی کر دوں گا تو کچھ رہے گا ہی نہیں۔ تو فرمایا جمیعا، جمیعا۔ آپ جب دکان سے مال خریدنے جاتے ہیں تو وہ مال جب آپ خریدتے تو آپ کہتے ہیں نا ٹوٹل بل بنا دو، ٹوٹل، تو آپ کی نظر میں ٹوٹل وہ ہوتا ہے جو آپ نے خریدا، ساری دکان ٹوٹل تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے؟ آپ جو خریدتے ہیں تو آپ مثلا آپ نے 10,000 کا مال خریدا تو بل کتنے کا بنے گا؟ 10,000 کا۔ آپ نے 20,000 کا خریدا تو ٹوٹل کیا بنے گا؟ 20,000۔ اسی طرح عربی میں اس کو کہتے ہیں مجموع، ٹوٹل۔ اب یہ بل آپ کے خیال کے مطابق بنے گا، ٹوٹل، کیونکہ ٹوٹل ہم بنواتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، انسان ہے نا، محدود ہے۔ اب رب سے جب پوچھا باری تعالیٰ تو کتنے ٹوٹل معاف کرے گا، اس نے کہا میرا ٹوٹل تمہاری کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ جو جاتے ہیں 10,000 کی شے لینے، اس نے کہا میرا ٹوٹل سمجھنا تو ایک آیت سے سمجھ لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے اور فاروق اعظم بیٹھے تھے، جبریل امی آئے، عرض کیا آقا اللہ رب العزت نے آپ کے نام پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اتنے بندے آپ کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، عرض کیا حضور زیادہ کریں۔ پھر جبریل آئے، حضور اللہ فرماتا ہے اتنے اور کر دیتا ہوں، اتنے اور بڑھا دیتا ہوں۔ فاروق اعظم پھر بھی راضی نہیں سونا اور بڑھا، اور بڑھا، حتیٰ کہ آتے جاتے طے یہ ہوا اللہ کریم کی طرف سے، طے یہ ہوا اللہ کریم نے فرمایا میں یوں کر کے نا یوں جنت میں ڈال دوں۔ تو فاروق اعظم پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے، انہوں نے اپنا گھٹنا مارا، گھٹنا مار کے فرمایا عمر اب تو بس کر، اب تو بس کر۔ وہ کہتے ہیں بس کیوں کروں، کھاتا رہتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ رب کے ہاتھ میں سارا جہان آتا؟ ہاں آتا۔ فرمایا اب بھی راضی نہیں ہونا تو کب راضی ہونا؟ بخشش کی دو جہتیں یاد رکھیں، ایک بخشش ہے آپ کے عمل کے بل بوتے پر، وہ الگ ہے۔ جب شفاعت ملی تھی نا، شفاعت، تو اس پر آقا کریم نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ جتنی لوگوں کی گنتی تو نے مجھے دی نا، گنتی اتنی تو امت ہی نہیں، امت جو شفاعت والی وہ اتنی تعداد نہیں جتنی مجھے لسٹ دی ہے کہ اتنی امت بخشی جانی۔ امت تو ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 1 ارب شفاعت تو نے لکھ کے دی ہے 10 ارب کی، تو 10 ارب کدھر سے آئیں گے؟ فرمایا حبیب غم نہ کر، میں اتنے پینڈو کثرت سے پیدا کر دوں گا سارے تیری رحمت کی جھولی میں ڈال، تو پریشان نہ ہو۔ تو فرمایا تم اپنا ٹوٹل دیکھو اور میں رب ہوں، اب ٹوٹل کی مثال قرآن سے۔ تو فاروق اعظم کی آپ کو حدیث سے بتا دی، تو فرمایا من جاء بالحسنہ، اگر کوئی ایک نیکی لائے، کتنی؟ کل اولیاء نے ایک بات لکھی، کل اولیاء وہ کہتے ہیں رب اگر چاہے، رب اگر چاہے ایک نیکی کے صدقے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ یہ ساری کریں تو تب بخشے گا، نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نیکیوں کے 3 درجے رکھے۔ فرمایا بندے من جاء بالحسنہ، اگر تو ایک نیکی لا، کتنی؟ اونچا بولیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کتنی نیکی لا؟ ایک۔ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ فرما من جاء بالحسنہ، تو بندہ ہو کے نیکی لا، جب تو میرے پاس لائے گا نا ہم اسے کلی کر کے 10 گنا بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی لا اپنے مقام بندگی پر بیٹھ کر، اپنے مقام بندگی پہ فائز ہوگے، ایک نیکی لا تو باری تعالیٰ وہ کیا اس کے کہتے چونگا،
تو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا میری بارگاہ سے اسی طرح کی 10 گنا نیکیاں میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث آپ نے سن لی کہ جب رب عطا کرتا ہے وہ ایک کے صدقے سارا جہان ہی معاف کر دیتا۔ 3 روایات ہیں معافی کی، 3 روایات۔ جب معافی کی روایات آتی وہ کل 3۔ ایک روایت یہ کہ اگر تیری خطا اتنی زیادہ ہوگی ساری زمین بھر گئی، اللہ اللہ، تیری خطا سے ساری زمین بھر گئی، بس تو میرے پاس آ جا اور میرے حضور آ کے توبہ کر لے۔ دامن پھیلا لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ تو لے کر کے آیا ہے، بس مجھے تیری توبہ تیرے گناہوں پر زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ، ایک روایت۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت کہ اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کی جاگ سے بھی بڑھ جائیں، سمندر کی جاگ فرمائی اگر اس سے بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں، تو میرے پاس آ جا۔ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ میرے پاس آ جا۔ اگر سمندر کی جاگ، اب سمندر کی جاگ کیوں فرمائی؟ فرمایا سمندر کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے بندے تیرے سامنے مثال رکھ دی کہ جس طرح سمندر کی جاگ بطور مثال دے دی، اسی طرح تیرے گناہوں کا بھی کنارہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا اگر تیرے گناہوں کا کنارہ کوئی نہیں تو کس نے بخشنا؟ میں نے ہی بخشنا نا، میرے پاس آ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری اور آخری روایت یہ فرمائی، فرمایا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ارض و سما بھر جائیں، اللہ، اگر تیری خطاؤں سے فرمایا زمین بھر جائے، 1، اگر تیری خطاؤں سے سمندر کی جاگ سے بڑھ جائیں، 2، اگر تیری خطائیں زمین سے لامکان تک بڑھ جائیں، تینوں جمع کر لیں، فرمایا میرے پاس آ جا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ میرے پاس آ جا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی وزٹنگ کارڈ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخشنے کے لیے تو میں نے مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی ہے، حبیب جب قبر میں آئے گا تو آپ نے سامنے آ جانا کہ وہ غلام گھبرا نہ جائے، ہائے ہائے، وہ پریشان نہ ہو جائے۔ باقی رہ گیا میں، بس تو میرے پاس آ جانا، یار کا واسطہ دے دینا، پھر میں نہیں پلٹ کے پوچھوں گا کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے، یار کا واسطہ دے دینا۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب ان کو کہہ دیں تو باری تعالیٰ ان کو کیا کہوں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان کو کہہ دینا رب سارے ہی معاف کر دے گا، سبحان اللہ، رب سارے ہی معاف۔ پھر دوبارہ یہ آیت ریپیٹ کی، انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا حبیب میرے غلاموں کو، میرے دیوانوں کو، میرے گناہگاروں کو یہ بتا دینا کہ میری بخشش اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ میرا ایک ہی ذوق ہے کہ کوئی گناہگار آئے، ہاتھ اٹھائے، معافی مانگے، وہ بس ہاتھ اٹھانے کی اسے ضرورت ہی نہ پڑے۔ حدیث کے الفاظ یہ حدیث کے آقا فرماتے جب امتی میرا خالی ہاتھ اٹھاتا، خالی، تو خالی ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے رب کو بڑی حیا آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان فرماؤ بڑا حیا والا، فرمایا امتی جب خالی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خالی اٹھایا ہے خالی چلا جا، نہیں، فرماتا فرشتوں جو مانگتا ہے دے دو مگر اس کا خالی ہاتھ واپس نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اس کی حیا کے انداز تو دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شعبان کی رات رکھی، فرما آگے پیچھے ہر رات آدھی رات کو میں آ جاتا ہوں زمین پہ، ابن ماجہ میں آتا آسمان دنیا پہ نزول فرماتے، یہ جو آسمان، اس کو آسمان دنیا کہتے، ہر رات کے پچھلے پیر زمین پہ آتا ہوں۔ کیسے آتا ہے؟ اپنی شان کے مطابق۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اب اوپر چلے جائیں تو اوپر لامکان ہے، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اوپر عالم انوار ہے، فرشتے ہر لمحے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یا الہنا یا مولانا یا محبوبنا یا ربنا، مگر کسی ایک فرشتے کو رب ذوالجلال یہ نہیں کہتا جی میرے فرشتوں، نہیں کہتا، یہ بات قابل توجہ نہیں کہتا، اس کی مرضی ہے۔ عالم انوار کی مخلوق اس کو پکارتی ہے، وہ کسی ایک فرشتے کی پکار پر جی میرے فرشتوں نہیں کہتا۔ کبھی آپ حدیثیں پڑھیں تو باری تعالیٰ
یہ آدھی رات کو تو کدھر جا رہا ہے؟ جواب آتا ہے آج رات کو ذکر وہاں ہو رہا ہے عالم انوار میں، وہ لگے ہوں۔ مولا وہ بھی تو تیرے بندے، فرما وہ بھی میرے، تو باری تعالیٰ اب کہاں جا رہا ہے؟ رات کا تیسرا پہر جب آتا، فرمایا اب وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں عالم انوار میں ملائکہ کا نزول ہے، ملائکہ ذکر کرتے ہیں، ملائکہ سے گناہ نہیں ہوتا، خطا نہیں ہوتی، لغزش نہیں ہوتی، بھول نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی، ہر لمحے ہر وقت وہ میری یاد میں مست، کوئی سیدھا ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی جھکا ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی سجدے میں وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے، وہاں کسی گناہ کا گزر بھی نہیں، نہ کسی گناہگار کا گزر۔ ہاں نیچے میں اس لیے آ جاتا ہوں، یہاں ہر طرف ایسے لوگ ہیں جو خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ان کی سزا میں اتنا درد ہے، میں رب ہو کر لامکاں چھوڑ کر اس مقام میں آتا ہوں، اور وہاں وہ سزا دیتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، مگر میں کسی کو جواب نہیں دیتا، مالک جو ہوا مرضی۔ لیکن زمین پہ آ کر کیا کرتا ہے؟ فرمایا زمین پہ آ کے میں یوں ہاتھ پھیلا لیتا ہوں، وہاں وہ بولتے ہیں اور زمین پر میں بولتا ہوں، وہاں وہ کہتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے، ہماری عبادت قبول کر، اور نیچے آ کر خود خدا بولتا ہے ارے بندے وہاں وہ مجھے پکارتے ہیں جہاں میں تمہیں پکار رہا ہوں، وہاں وہ مجھ سے مانگتے جہاں میں تجھ سے مانگتا ہوں، وہاں وہ مجھے کہتے مولا جہاں میں تجھے آ کے کہتا ہوں بندے۔ کتنا فرق ہے، وہاں فرمایا وہ مجھے پکارتے ہیں مگر میں جواب نہیں دیتا، مالک ہوں، میری مرضی میں کسی کو جواب دوں یا جواب نہ دوں۔ جب زمین پہ آ جاتا ہے یہاں کر فرشتہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتا ہے، میکائیل بھی پیچھے رہ جاتا، سارے ملائکہ پیچھے، رحمت کی گٹھڑی لے کے نیچے آ جاتا ہے اور دکان کھول کے کہتا آتے جاؤ اور رحمت لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں، ہم نے اللہ کا تصور رحمت نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کا پیار نہیں سمجھا۔ ماں بنا کر اس نے ہر گھر کو، ہر فرد کو، ہر بچے کو سمجھا دیا کہ اگر بچہ گستاخی کرے ماں کی، باپ کی گستاخی کرے، ماں پھر بھی سپورٹ کرتی، بچہ سمجھ جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ماں کی سپورٹ کرتی، اس کی مثال دے کر فرمایا بندے تیرے گھر میں ماں موجود ہے، اس ماں کی تجھے سپورٹ اتنی ہے تو جس نے ماں کا دل بنایا ہوگا اس کی تجھے سپورٹ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اس لیے اس کی رحمت کو سمجھیں، اس کے پیار کو سمجھیں، اس کی چاہت کو سمجھیں۔ فرما حبیب میرے بندوں کو کہہ دیں، یا اللہ تیرے بندے کون؟ فرمایا ہر گناہگار بندہ خدا، ہر خطا کار بندہ خدا، ہر لفظ والا میرا بندہ۔ مولا باقی کدھر؟ فرما وہ عمل کے بل بوتے پر میرے، یہ بیچارے نیت صرف یہ کرتے ہیں مولا معاف۔ ہمارے عام بات ہوتی ہے اللہ معاف کرے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے نا۔ تو اللہ فرماتا کہ کبھی کبھی میرا بندہ الٹ جملے بول جاتا، مشکات شریف میں الٹ جملے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا اب اللہ ہمارا رب ہے، بات ختم کر رہا ہوں، اللہ ہمارا رب، ہم کیا کہتے ہیں؟ انتا ربی وانا عبدک، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ یہ جملہ زور سے سنو، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ آقا فرماتے ہیں کبھی میرا غلام اتنا پھسل جاتا ہے اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا اس کو کیا کہنا اور خود کو کیا کہنا۔ وہ کیا؟ فرمایا انت عبدی وانا ربک، مولا تو میرا بندہ میں تیرا مولا۔ آقا فرماتے ہیں رب کہتا یہ جلا ہے مجھے تو معلوم ہے نا، مجھے معلوم ہے، تو اللہ پاک اس کے اس عمل پر گرفت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا سونا چھوڑ دے، اسے بھول لگی ہے مجھے بھولنے لگی۔ اللہ پاک ہمارے احوال پہ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے